تو مؤلف نے اس کتاب کے ذریعے سے جو چاہا ہے وہ یہ چاہا ہے کہ ہر شخص اپنے نفس کو ہر طرح کی گندگی سے پاک و صاف کر لے، جس میں سے عشق کی گندگی بھی ہے، عشق کی بیماری بھی ہے، اور اس جیسی بہت ساری شہوات ہیں کہ جو بیماریاں انسان کے دلوں تک پہنچ کر کے اس کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ یہ دو میں نے ذکر کیا، القتل اور القطع، یہ دو سزا میں نے ذکر کیا ہے۔ احسنت، تبارک اللہ فیک۔ الجلد، احسنت، الجلد، یہ تیسری سزا ہے، الجلد، کوڑے مارنا۔ یہ تین سزائیں ہیں جو شریعت نے، العقوبات الشرعیہ، شریعت کی طرف سے جو سزائیں متعین کی گئی ہیں، اگر جائزہ لیا جائے تو یہ سزائیں کل تین طرح کی آتی ہیں: قتل، قطع اور جلد۔ کہ شراب اگر کسی شخص نے پیا ہے تو اس شخص کو کوڑے مارے جائیں گے۔ دل کو ضرر پہنچتا ہے، نقصان پہنچتا ہے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ سلیم کس چیز سے؟ سلیم من الشرک، سلیم من البدع، سلیم من جمیع الذنوب والمعاصی۔ ہر طرح کے دغل سے، ہر طرح کے شر و فساد سے، ہر طرح کی کمی سے، ہر طرح کے خبث سے دل اگر سالم ہے، پاک ہے، تو اس کو سلیم کہا جائے گا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال تعالى في موضع آخر: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى۔ معزز اور لائق تکریم علماء امت، حاضرین مجلس، موضوع جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بورڈ پر، ایک نہایت ہی عظیم الشان کتاب امام ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ کی الداء والدواء کو ملخص طور پر آپ کے درمیان پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنی ہے۔
اس کتاب کا نام اہل علم کے درمیان نیا نہیں ہے۔ اہل علم شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور امام ابن القیم الجوزیہ رحمہم اللہ کی کوششوں سے اور ان کی کتابوں سے غافل نہیں ہیں، بلکہ معروف ہیں اور لوگوں کے دسترس میں ہیں۔ یہ کتاب انہی عظیم الشان کتابوں میں سے ایک ہے جنہیں بڑی قبولیت حاصل ہوئی، جنہیں پڑھا اور پڑھایا گیا، اور ہر طرح کے لوگوں نے اہل علم سے لے کر کے طبقے میں سماج میں پائے جانے والے دیگر طلب علم تک اس کتاب کو پڑھتے اور پڑھاتے رہے ہیں۔ اس کتاب کا کوئی اور بھی نام ہے یا اکیلا یہی ایک نام ہے؟ یہ کتاب جو الداء والدواء کے نام سے مشہور ہے، کیا اس کتاب کا کوئی اور بھی نام ہے؟ آپ اہل علم سے سوال ہے۔ دیکھیے، اگر جواب معلوم رہے تو صرف ہاتھ اٹھانا کافی ہے، ممکن ہے اس میں سے کسی کو اختیار کیا جا سکے۔ جی ادھر سے کچھ جواب آئے، ذرا کھڑے ہو کر جواب دیجئے۔ لمن سأل عن الدواء الشافی، احسنت، بارک اللہ فیک۔ جواب میں نام ذکر کیا گیا الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی۔ ان دونوں ناموں سے یہ کتاب جانی جاتی ہے، اور دونوں ہی ناموں سے یہ کتاب چھپی بھی ہے۔ میں نے اس لیے یہ نام آپ کے سامنے دونوں ذکر کرنا مناسب سمجھا تاکہ دونوں کو آپ الگ الگ کتاب نہ تصور کریں۔ یہ دونوں ایک ہی کتاب ہے جس کے یہ دو نام ہیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کتاب میں جو گفتگو کی ہے، یہ کتابی شکل میں ہمارے درمیان چھپی ہوئی یہ کتاب ہے، دراصل یہ ایک استفتاء کا جواب ہے۔ ایک سوال کیا گیا، فتویٰ طلب کیا گیا، اور اسی استفتاء کا جواب امام ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا، جسے ہم الداء والدواء کے نام سے جانتے ہیں۔ تو دراصل یہ جواب ہے ایک سوال کا۔ وہ سوال کیا ہے؟ کتاب کے شروع میں وہ سوال ذکر کیا گیا ہے، 4-6 سطروں پر مشتمل یہ سوال ہے۔ پہلے پیج میں، کتاب کے پہلے صفحے میں وہ سوال ذکر کیا گیا ہے، اور اس کا جواب مؤلف نے کتابی شکل میں دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سوال کو پڑھ دیا جائے، بہت مختصر سا سوال ہے، اور اس کے بعد مؤلف نے جو جواب دیا ہے، جو اس کتاب کی شکل میں ہمارے درمیان ہے، پھر اس کے تعلق سے مزید کوئی گفتگو آگے بڑھائی جائے۔ اگر یہ کتاب کسی کے سامنے ہے تو اس کے پہلے پیج پر میں خود عبارت پڑھتا ہوں۔ پہلے پیج پر جو کہ صفحہ نمبر 3 ہے،
کہتے ہیں ما تقول السادة العلماء وأئمة الدین رضی اللہ عنہم اجمعین فی رجل ابتلی ببلیہ وعلم انها ان استمرت به افسدت علیہ دنیاہ وآخرتہ وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق فما تزداد إلا توقدا وشدة فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها فرحم الله من أعان مبتلى والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه افتونا مأجورین. یہ ہے وہ سوال جو امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ سے کیا گیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص ایک مصیبت میں واقع ہو گیا، اگر وہ مصیبت جس کو بلیہ سے انہوں نے تعبیر کیا ہے، اگر وہ مصیبت برقرار رہی تو اندیشہ ہے کہ اس کی وجہ سے دنیا اور آخرت دونوں برباد اور تباہ ہو جائے گی. کوشش کیا گیا کہ اس بلیے کو، اس مصیبت کو دفع کر دیا جائے، اور اس دفع کرنے کے جتنے بھی راستے اور طریقے تھے، ہر راستے اور طریقے کو آزمایا گیا، پر مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس کے تعلق سے آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. اللہ آپ کی مدد کرے گا جو رب کے بندوں کی مدد میں لگے رہتے ہیں. یہ ہے دراصل وہ سوال جو مؤلف سے کیا گیا. گویا کہ ایک مصیبت میں گرفتار شخص مصیبت سے نکلنے کے راستے دریافت کرنا چاہتا ہے کہ اس سے باہر نکلنے کا راستہ کیا ہے. اس سوال سے ہمیں کیا لگتا ہے کہ وہ مصیبت جس کے تعلق سے سوال کیا گیا ہے، اس مصیبت کا اس میں سوال میں تذکرہ ہے؟ کیا اس سوال کے اندر مصیبت کا نام لیا گیا کہ کون سی مصیبت ہے؟ سوال میں اس کا ذکر نہیں ہے، سوال میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. اور مؤلف نے جواب دیا ہے. جواب کی روشنی میں ہمیں پتہ لگانا ہے کہ وہ کون سی مصیبت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں مصیبت کو دفع کرنے کی بات کہی گئی ہے، اور مؤلف نے اس کتاب کے اندر جو گفتگو کی ہے وہ مصیبت کے آنے سے پہلے اور مصیبت کے آ جانے کے بعد دونوں پہلوؤں پر انہوں نے گفتگو کیا ہے. مؤلف کی گفتگو سوال سے بڑھ کر کے ہے. سوال میں کیا بات کہی گئی ہے کہ مصیبت میں واقع ہو چکا ہے انسان، اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ کیا ہے. اگر سیدھا اور سمپل جواب اس کا ڈھونڈنا ہو تو ہم یہ کہیں گے اس کے لیے جو اس مصیبت سے نکلنا چاہے فلاں کام کرنا ہے تو وہ باہر نکل جائے گا. لیکن مؤلف نے دونوں پہلوؤں پر گفتگو کی. مصیبت میں واقع نہ ہو اس لیے اس کو کون سا کام کرنا چاہیے، اور اگر واقع ہو چکا ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے. دونوں طرح کی باتیں اس کتاب کے اندر مؤلف نے کافی تفصیل سے ذکر کی ہیں. اور لگے ہاتھوں میں یہ بھی اشارہ کر دوں کہ آگے چل کر کے مؤلف کے جواب میں اشارہ مل رہا ہے
کہ اس مصیبت سے مراد، اس بلیے سے مراد عشق کی بیماری ہے۔ کون سی بیماری؟ عشق کی بیماری ہے۔ وہ شہوات جو ہر انسان اپنے صنف مخالف کے تئیں پاتا ہے، اس شہوت کے تئیں وہ پوچھنا چاہتا ہے کہ میں کسی کے تعلق سے اپنے اندر یہ کمزوری پا رہا ہوں اور نکالنا چاہتا ہوں، اس سے اپنے آپ کو باہر کرنا چاہتا ہوں، پر ایسا کرنے پر میں قادر نہیں ہوں۔ بلکہ وہ خواہش، وہ چاہت، وہ محبت جس کو عشق سے تعبیر کیا گیا ہے، وہ بڑھتی ہی جا رہی ہے، گھٹنے کا نام نہیں لیتی۔ یہ ہے دراصل وہ بلیہ جو کہ آج کے دور میں گھر گھر کی کہانی بن چکی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کتاب کا پڑھنا، اس کتاب کا سمجھنا دراصل ہر اس شخص کے لیے فائدہ مند ہے جو اپنے گھروں کو اس طرح کی بیماریوں سے سیف کرنا چاہتا ہو، اپنے آپ کو، اپنے گھر کے تمام افراد کو مرض الشہوات سے بچانا چاہتا ہو۔ مرض الشہوات کے کیا نقصانات ہیں ان کو جان کر علی بینہ علی بصیرہ اپنے آپ کو اس سے الگ کرنا چاہتا ہو اور کامیابی کے راستے پر لگنا چاہتا ہو۔ پھر یہ کتاب جو ہم دیکھ رہے ہیں کافی ضخیم ہے۔ اگر اس کو پڑھا اور پڑھایا جائے تو کافی وقت درکار ہے۔ 573 صفحات ہیں۔ اس طبع کے حساب سے اس میں 573 صفحات ہیں، فہارس کو چھوڑ کر۔ تو اتنے صفحات پر مشتمل اس کتاب کو پڑھنے کے لیے وقت درکار ہے۔ آج کے اس مختصر سے پروگرام میں کتاب کو مکمل طور سے پڑھنا مقصود نہیں ہے، بلکہ کتاب کو جاننا ہے اور کتاب کے مضمون کے تعلق سے، محتوا اور مشمولات کے تعلق سے کچھ موٹی موٹی باتیں جو مؤلف نے اس میں ذکر کی ہیں اس سے آگاہی مقصود ہے۔ اس لیے وقت کے تقاضے کے اعتبار سے میں اپنی باتوں کو اس میں ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ مؤلف نے اس کتاب میں جتنی بھی گفتگو کی ہوئی ہے، اگر اسے ہم تقسیم کرنا چاہیں موضوعات کے اعتبار سے، تو اس کے کل 5 بڑے اور ذیلی موضوعات بن سکتے ہیں۔ 5 بڑے اور ذیلی موضوعات اس کے بن سکتے ہیں۔ یہ 5 موضوعات کیا کیا ہیں؟ پہلا موضوع، اس کا پہلا جو موضوع ہے دعا اور
حسن ظن، دعا اور حسن ظن کے بارے میں اللہ رب العالمین سے دعا کرنا اور رب کریم سے اچھا گمان رکھنا، رب کریم کے تعلق سے حسن ظن قائم کرنا، یہ اس کا پہلا موضوع بن سکتا ہے۔ ابھی دوبارہ پلٹ کر ہر موضوع سے متعلق وقت کے اعتبار سے گفتگو کی جائے گی کہ اس میں کیا کیا باتیں مؤلف نے اس موضوع کے تحت میں ذکر کی ہیں۔ دوسرا جو بڑا موضوع اس کے اندر آ سکتا ہے وہ موضوع ہے العقوبات القدریہ للمعاصی۔ انسان گناہ کرتا ہے تو اس پر سزائیں ملتی ہیں۔ جو بھی عمل ہوتا ہے، جو بھی انسان کی طرف سے ایکشن ہوتا ہے، ہر ایکشن کا ریئیکشن رہتا ہے۔ تو انسان اگر گناہ کا کوئی کام کیا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے تقدیر کے طور پر بطور اسباب کے اگر انسان کھانا کھائے تو اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، پانی پیے تو اسے سیرابی حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو ریئیکشن کے طور پر اللہ رب العالمین کی طرف سے اس پر کیا سزائیں آتی ہیں، اسی کو کہا ہے العقوبات القدریہ۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس پر متعینہ سزائیں، یہ ہے دوسرا بڑا موضوع۔ ابھی آگے انشاءاللہ اس کی کچھ تفصیل۔ تیسرا جو بڑا موضوع ہے العقوبات الشرعیہ، العقوبات الشرعیہ للمعاصی، العقوبات الشرعیہ للمعاصی۔ شریعت اسلامیہ ایسے گناہوں پر کیا سزائیں متعین کرتی ہیں؟ چوری کرتے ہیں تو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اور شادی شدہ اگر زنا کاری کرتا ہے تو رجم کر دیا جائے گا۔ ناحق کسی کا خون بہاتا ہے تو قصاص میں اسے قتل کر دیا جائے گا۔ تیسری اور کون سی سزا ہے؟ دو سزاؤں کا میں نے تذکرہ کیا ہے۔ سزائیں کل 3 ہیں، شریعت کی طرف سے سزائیں کل 3 ہیں۔ 2 کا میں نے ذکر کیا ہے، موضوع نہیں پوچھ رہا ہوں، سزائیں پوچھ رہا ہوں۔ 2 سزاؤں کا میں نے تذکرہ کر دیا۔ کیا ہے سزائیں؟ نمبر 1 جو میں نے ذکر کیا، نمبر 1 قتل، نمبر 2 قطع، 2 میں نے ذکر کیا ہے، القتل اور دوسرا ہے القطع، یہ 2 میں نے ذکر کیا، القتل اور القطع، یہ 2 سزا میں نے ذکر کیا ہے۔ احسنت، تبارک اللہ فیک۔ الجلد، احسنت، الجلد، یہ تیسری سزا ہے، الجلد، کوڑے مارنا۔ یہ 3 سزائیں ہیں جو شریعت نے، العقوبات الشرعیہ، شریعت کی طرف سے جو سزائیں متعین کی گئی ہیں، اگر جائزہ لیا جائے تو یہ سزائیں کل 3 طرح کی آتی ہیں، قتل، قطع اور جلد۔
جلد یعنی کوڑے مارنا. کوڑے مارنا یعنی کئی طرح کے جرم ہیں اور ان جرموں کی سزا شریعت نے انہی میں سے ایک شراب پینا ہے کہ شراب اگر کسی شخص نے پیا ہے تو اس شخص کو کوڑے مارے جائیں گے. یہ 3 موضوعات ہو گئے. چوتھا جو موضوع ہے وہ ہے علاج العشق، علاج داء العشق. علاج داء العشق، عشق کی بیماری کا علاج، اور یہی اصل موضوع ہے اس کتاب کا. اس کتاب کا اصل موضوع یہی ہے، علاج داء العشق. پانچواں جو موضوع ہے اس میں وہ ہے بعض فوائد العشق، بعض فوائد العشق والرد علیہ. کہتے ہیں نا شبہات اور اس کا ازالہ، شبہات اور اس کا ازالہ. تو جب اس کا علاج ذکر کیا گیا تو بطور شبہہ کے لوگوں نے اس کے فائدے ذکر کرنا شروع کر دیے. تو ان فوائد کو جو لوگوں نے ذکر کیا اور اس پر بہت سارے واقعات بھی ذکر کرنے لگے، تو مؤلف نے کیا کیا، ایک ایک کو لے کر کے اور اس کو رد کر دیا. یہ کل 5 بڑے موضوعات ہیں اس کتاب کے جو مؤلف نے اس کتاب کے اندر ذکر کیے ہیں. بورڈ کو دیکھے بغیر اور کاپی میں دیکھے بغیر 5 بڑے موضوعات جو مؤلف نے ذکر کیے ہیں، کون بتائیں گے ہاتھ اٹھا کے؟ بورڈ میں دیکھیے شرط کے ساتھ، المسلمون عند شروطہم. بورڈ اور کاپی میں دیکھے بغیر 5 جو بڑے موضوعات اس کتاب کے ہیں، کون کون بتائیں گے؟ دیکھیے جو نہیں ہاتھ اٹھائیں گے انہی سے میں پوچھوں گا. جی ہاتھ اٹھائیں، جو بتانا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھائیں. بھائی محروم نہیں کیا جائے گا، جو بتانا چاہتے ہیں محروم نہیں کریں گے. پیچھے سے شروع کرتے ہیں. جی آپ. بارک اللہ فیک. احسنت احسنت. جزاکم اللہ خیراً، بارک اللہ فیکم. جی شیخ آپ، گرچہ ہاتھ نہیں اٹھائے کوئی بات نہیں، تھوڑا خاموشی تاکہ سنیے، جواب سنیے. حسن ایک چھوٹ رہا ہے. احسنت. العقوبات الشرعیہ ابھی پورا نہیں ہوا. نہیں کوئی بات نہیں، آپ کے پڑوسی پورا کریں گے. جی آپ. ہاں کہاں تک پہنچے تھے؟ کہاں تک پہنچے تھے؟ اس کے آگے نہیں، وہ کہاں تک پہنچے تھے؟ العقوبات الشرعیہ. حسنت پورا کیجئے. العقوبات الشرعیہ پورا کیجئے. للمعاصی. احسنت ہو گیا. اس کے بعد علاج داء العشق والرد علیہ.
جزاکم اللہ خیراً۔ یہ اصل میں کچھ اہم موضوعات تھے جو مؤلف نے اپنی اس کتاب کے اندر ذکر کیے ہیں۔ چونکہ ہم لوگ کتاب مکمل پڑھ نہیں سکتے ہیں تو کم سے کم کچھ موٹی موٹی چیزیں اس کی ہم ذہن نشین کر سکیں، تاکہ جب بھی کتاب پڑھنا ہو تو ان چیزوں کو ہم اس میں ڈھونڈیں کہ یہ چیزیں اس میں موجود ہیں اور کہاں موجود ہیں۔ آئیے ایک بار پلٹ کر جو موضوعات اس میں ذکر کیے گئے ہیں اس کی روشنی میں سمجھنے کی یہ کوشش کرتے ہیں۔ ان موضوعات کو ایک بار آپ ذہن میں رکھ لیں، اور ذہن میں رکھنے کے بعد ایک چیز کو بتائیں دل لگا کر کے کہ مؤلف کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ان موضوعات کو ذکر کر کے ان کا ہدف اور ٹارگٹ کیا ہے۔ جواب دینے کے لیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ اٹھایا جائے۔ ہاتھ اٹھائیں گے، اور اگر نہیں بھی اٹھائیں گے تب بھی جواب دینا ہے، اس لیے کہ سوال اور جواب سے باتیں ذہن نشین ہو جاتی ہیں۔ جی آپ کھڑے ہو، سوال کیا ہے؟ بارک اللہ فیک۔ ان موضوعات کے پیچھے مؤلف کا مقصود کیا ہے؟ کون سا ایسا ٹارگٹ اور ہدف ہے مؤلف کے سامنے جس کو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ جی شیخ محترم، اگر چائے پی کے فارغ ہو گئے ہیں، جی آپ کھڑے ہو۔ کتاب کا یہی نام ہے، احسنت۔ جو الدواء کے معنی بیماریاں کیا ہیں، الدواء کے معنی اس کا حل کیا ہے۔ اچھی تشریح ہے، جی جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ جی تھوڑا پیچھے سے ایک جواب اس لائن سے۔ اب زیادہ پیچھے مڑ کے دیکھنے کے بجائے آپ ہی کھڑے ہو جائیں۔ جی بسم اللہ، بولیے۔ مؤلف اس کتاب کے ذریعے سے جو موضوعات ابھی آپ کے سامنے مختصراً ذکر کیے گئے، اس کی روشنی میں ہم ایک فیصلہ لیں کہ مؤلف یہ چاہتے ہیں۔ بارک اللہ فیک، جزاک اللہ، بالکل ٹارگٹ پہ نشانہ لگا۔ اور اگر کوئی جواب بیچ سے، ہاں جی بارک بھائی، جی بتائیے۔ یہ ہے صحیح جواب، یہ ہے صحیح اور کامل جواب۔ انسان کے اندر جو نفس، میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، آپ اس کو ایک بار ریپیٹ کیجئے۔ میں نے گفتگو کے آغاز میں ایک آیت پڑھی ہے، قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا۔ یہ کس تزکیے کی بات ہو رہی ہے؟ دل کی تزکیے کی بات ہو رہی ہے، دل کو پاک صاف کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ کس چیز سے؟ ہر اس چیز سے جو اس دل کے لیے باعث ضرر ہے، جو دل کے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر اس دل کو پاک و صاف کر لیے تو کامیابی رب کریم نے کہا یقینی ہے۔ مؤلف نے اسی کامیابی کے منزل تک پہنچانے کے لیے تزکیے نفس کا معاملہ کلیئر کر کے پیش کر دیا ہے، بیماریوں کی تشخیص کر کے، جیسا کہ آپ نے کہا، اور بیماری کی تشخیص ہو جانے کے بعد اس کا علاج پیش کر کے۔ صرف عشق کے موضوع کو انہوں نے نہیں لیا ہے
بلکہ عشق سے متعلق اور بھی جو بیماریاں اس نفس سے جڑی ہوئی ہیں، وہ بیماری بھی نفس سے جڑی ہوئی ہے عشق کی، لیکن وہ اکیلے نہیں ہے جو اس دل کا حصہ ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی اور بھی بیماریاں ہیں جو اس دل کے اندر پائی جاتی ہیں۔ مؤلف نے اس دل سے جڑی ہوئی تمام بیماریوں کو لیا ہے، اس کی تشخیص کی ہے اور اس کا کامیاب ترین علاج تجویز کیا ہے کہ اگر اسے ہم اپنا لیں تو کامیابی یقینی ہے۔ اب بتائیے، تزکیہ نفس کا یہ تصور مؤلف کے نزدیک اگر اس کو خلاصہ کرنا چاہیں، تزکیہ نفس کا جو تصور مؤلف نے پیش کیا ہے اس کا اگر خلاصہ کرنا چاہیں تو کتنے نقاط پر مشتمل اس کا خلاصہ پیش کر سکتے ہیں؟ یعنی تزکیہ نفس کیسے حاصل ہوگا مؤلف کی گفتگو کی روشنی میں؟ ہاتھ اٹھائیے، نہیں بھی آئے تب بھی ہاتھ اٹھائیں، کیونکہ کوئی فائدہ نہیں ہے نہ اٹھانے سے، ہاتھ اٹھانے سے ہم کو بھی حوصلہ ملتا ہے۔ سوال واضح ہے یا نہیں واضح ہے؟ سوال کم سے کم اگر واضح ہو جائے تو تسلی ہو جائے گی کہ ہاں کچھ کلیئر ہو رہا ہے۔ سوال واضح نہیں ہے؟ سوال دوبارہ کہہ رہا ہوں، مؤلف گویا کی اصلاح نفس کی بات کر رہے ہیں، مؤلف گویا کی اصلاح نفس کی بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم اپنے نفس کی اصلاح کر لیں تو کامیابی ہمیں ملے گی۔ سوال یہ ہے کہ اصلاح نفس کیسے ہوتی ہے؟ اب سوال واضح ہے، اصلاح نفس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ہر دل کی ضرورت ہے اور ہر مومن کا توشہ ہے۔ واضح ہے سوال؟ اصلاح نفس کا طریقہ آپ جواب دیں گے؟ جی کھڑے ہوئے جی۔ الحمدللہ، صرف یا اور بھی کچھ؟ ماشاءاللہ، زبردست آپ نے آغاز کیا ہے۔ ادھر سے بھی ہاتھ اٹھائے تھے جی، درو بھائی۔ ہاں یہی انہوں نے پکڑا ہے، الدعاء حسن الظن، یہ بھی پکڑ کر کے بتا رہے ہیں اس کو اگر ہم نے لے لیا تو اصلاح نفس کا مسئلہ کلیئر ہو جائے گا۔ جی بالکل، انشاءاللہ۔ ضرور جی، پیچھے سے تھوڑا اس کے اندر کچھ اور ایڈ کریں گے جی، ماشاءاللہ، بے شک۔ لیکن وہ کیسے ہوگی؟ سوال ہے کہ وہ کیسے ہوگی؟ جی فیصل بھائی۔ تھوڑا غور سے سنیے، دیکھیے جوابات میں کچھ ایسی نادر چیزیں آتی ہیں جو آدمی کو آسانی سے دستیاب نہیں ہوتی۔ جی پہلے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے، جیسے بیماری سے پڑھنے سے پہلے کیا چیزیں کرنی ہیں، اس کو پہلے احتیاطی طور پر ذکر کیا ہے۔ پہلے دعا اور مختصر، اور اس کے بعد جو سزائیں ہیں اس کا خوف دلایا ہے، پھر بیماری کا علاج، اور پھر اس تعلق سے جو شبہات ختم کیا ہے۔ تو بیماری آنے سے پہلے جو احتیاط اس کو ذکر کر کر اس تعلق سے کیا۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ کے پیچھے بھی ہے جی شیخ۔ دیکھیے میں وقت اس میں سوال جواب میں اس لیے لے رہا ہوں، چند ہی باتیں کرنی ہے تو کیوں نہ تھوڑا کلیئر گفتگو کر لی جائے۔ جی اصلاح نفس کے لیے ترغیب اور ترکیب ضروری ہے۔ بارک اللہ۔ دعا وہ حسن ظن سے ترغیب کی طرف اشارہ ہے،
اور العقوبات القدریہ جزاک اللہ، والعقوبات الشرعیہ سے ترجیح کی طرف اشارہ۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ بہت پوائنٹ کی بات آپ نے ذکر کی ہے، الحمدللہ۔ اور آخری جواب ادھر سے بھی میں چاہتا ہوں تھوڑے سے مشارکت ہو جائے، ادھر ادھر نہیں، اب اس طرف اگر ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں تو بیچ سے، جی آپ کے پیچھے، ان کے پیچھے جو ایک دم، ہاں ذکر اور دعا کے ذریعے سے جو علاج کیا جاتا ہے وہ تزکیہ نفس بھی ہو سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ مختصر سا اس کا جواب یہ ہے کہ التصفیہ ثم التربیہ، اس کا مختصر سا جواب کیا ہے؟ ثم التربیہ، التصفیہ والتربیہ۔ التصفیہ التربیہ، یہ مختصر میں وہ دو مراحل ہیں جو کسی بھی نفس کی اصلاح کے لیے اور اس کے تزکیے کے لیے ضروری ہیں۔ اسی کو دوسرے الفاظ میں، اسی مسئلے کو، اسی جواب کو دوسرے الفاظ میں التخلیہ ثم التحلیہ۔ احسنت، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ التخلیہ بس صرف نقطے کا فرق ہے، ایک میں نقطہ رکھنا ہے، ایک میں نہیں رکھنا ہے۔ التخلیہ ثم التحلیہ، پہلے دل کی زمین کو ہر شر و فساد سے، ہر طرح کے خبث باطن سے پاک و صاف کر دیں، اس کا ازالہ فرما دیں، اس سے دل کو خالی کر دیں۔ یہ ہے پہلا بند، اس کو آپ تصفیہ بھی کہہ سکتے ہیں، تخلیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ خالی کر دیں، تخلیہ کا مطلب خالی کر دینا، تصفیہ کا مطلب صاف کر دینا۔ تو پہلے دل کو خالی کر دیں، کس چیز سے؟ ہر وہ چیز جو ہمارے نفس کے لیے ضرر اور نقصان کا باعث ہو، جس سے بھی ہمارے دل کو نقصان پہنچنے والا ہے وہ دل میں نہیں ہونا۔ اب آپ فیصلہ کریں گے کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں جس سے ہمارے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ شریعت کی زبان میں اگر جاننا چاہیں گے تو شریعت ان کا نام جو دیتی ہے، کیا کیا نام ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں شرک، اب آگے آپ جوڑ سکتے ہیں بدعات ہیں، کبائر ہیں، الصغائر ہیں۔ کیا یہی چیزیں ہیں کہ جس سے دلوں کو نقصان پہنچتا؟ شرک ہے، شرک کے ساتھ کفر بھی آپ جوڑ لیں، شرک، بدعات، کبائر اور صغائر، یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان کا کوئی بھی حصہ دل تک پہنچتا ہے تو اسے نقصان پہنچاتا ہے، دل کو ضرر پہنچتا ہے، نقصان پہنچتا ہے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سلیم کس چیز سے؟ سلیم من الشرک، سلیم من البدع، سلیم من جمیع الذنوب والمعاصی، ہر طرح کے دغل سے، ہر طرح کے شر و فساد سے، ہر طرح کی کمی سے، ہر طرح کے خبث سے دل اگر سالم ہے، پاک ہے،
تو اس کو سلیم کہا جائے گا. الا من اتی اللہ بقلب سلیم. یہ پہلا مرحلہ ہوا. پہلے مرحلے کو رب کریم کی ذات اور صفات کے ساتھ اگر جوڑنا چاہیں وہ کیسے جوڑیں گے؟ بارک اللہ فیک. جی ذرا زور سے. سبحان اللہ. تسبیح کے ذریعے سے. تسبیح کے کلمات رب کریم کی ذات کو ان تمام عیوب اور نقائص سے پاک و صاف کر دیتے ہیں جس سے دنیا والے اللہ رب العالمین کو موصوف کرتے ہیں. دنیا والے رب پاک ہے پہلے سے، اسے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا رب پاک و صاف ہے. لیکن دنیا والے اللہ رب العالمین کی طرف نسبت کرتے ہیں. تو جو بھی ایسی نسبتیں ہیں جو ہمارے رب کی ذات، اس کے اسماء اور صفات کے لیے نقص اور عیب کا ذریعہ اور سبب ہیں، ہمارا شرعی فریضہ بنتا ہے ہم کیا کریں؟ 2 فرائض بنتے ہیں. ان میں سے پہلا فریضہ ہے ازالہ، التخلیہ، التصفیہ. یہ پہلا فریضہ ہے کہ ہم رب کریم کی صبح و شام تسبیح بیان کریں. تسبیح تو اپنے لیے بھی وہ کام کرنا ہے، اپنے رب کے لیے بھی وہ کام کرنا ہے. اپنے لیے کریں گے تو اپنا نفس پاک ہوگا، اور رب کریم کے لیے کریں گے تو ہمارے رب کی ذات جو پہلے سے پاک و صاف ہے، ہم اپنی اس زبان کو اس عبادت کے ذریعے سے تقرب کا ذریعہ اور سبب بنائیں گے. اور دوسرا مرحلہ کیا ہے اس میں؟ التحلیہ. دوسرا مرحلہ ہے تحلیہ کا. یہ مرحلہ پورا ہو گیا، تخلیہ کا مرحلہ پورا ہو گیا، پاک و صاف آپ نے کر لیا. تو اب کیا کرنا ہے؟ اب کیا کرنا ہے؟ اب اس کو فل کرنا ہے، اب اس کو بھرنا ہے. دیکھیے اس کے اندر صاف ستھرا پانی، اگر گندا پانی ہے تو اس کو آپ خالی کر دیں اور اس کے بعد پھر اس کے اندر صاف پانی بھر دیں. تو صاف پانی بھر دینا یہ تحلیہ ہوا. آپ نے اس کو مزین کر دیا، اس کو سنوار دیا، اس کو بھر دیا. کیونکہ دل انسان کا اگر اچھی چیزوں سے آباد نہ کیا جائے، خیر کی چیزوں سے اگر اس کو پر نہ کیا جائے، تو شر اور باطل اس کے قریب پہنچتا ہے اور اس دل کو آباد کرتا ہے. یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ جو محنت کرے گا، جو آگے بڑھے گا، دل اس کا استقبال کرے گا. دل خالی کر دیا تو آپ نے آدھا معرکہ سر کر لیا، لیکن ابھی ٹھنڈے نہیں پڑنا ہے، ابھی خاموشی سے بیٹھنا نہیں ہے، اصل کام ابھی باقی ہے، دل کو آباد کرنے والا کام. دل ابھی صاف ستھرا ہے، خالی ہے، ایسے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا ہو، خالی ہوتا ہے. لیکن اس میں علم و حکمت کی کوئی چیز نہیں ہوتی اس بچے میں. ایسے اس شخص کا بھی حال ہے جس نے اپنے دل کی پاکی اور صفائی کا مسئلہ کلیئر کر لیا ہو. اب اس کے بعد اسے چاہیے کہ نیکی اور خیر کے کام سے دل کو آباد کر دے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے بندہ اپنے دل کو آباد کرے گا. جس درجہ آبادی دل کی ان اعمال صالحہ کے ذریعے سے ہوگی، ایمان کے شعبوں سے ہوگی، ایمان کی جو شاخیں ہیں ان کے ذریعے سے انسان کرے گا، اسی درجہ تزکیہ نفس اس سے حاصل ہوگا. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، هو اعلم بمن اتقى.
تو آخر میں اللہ نے تقوی کا ذکر کیا ہے. یہ وہ عمل ہے, یہ وہ وصف ہے جس سے دل کو آباد کیا جانا ہے. جس درجہ تقوی کی یہ صفت اس دل کے اندر آئے گی, تزکیہ نفس کا یہ مرحلہ انسان کو حاصل ہوگا. تو مؤلف نے اس کتاب کے ذریعے سے جو چاہا ہے وہ یہ چاہا ہے کہ ہر شخص اپنے نفس کو ہر طرح کی گندگی سے پاک و صاف کر لے, جس میں سے عشق کی گندگی بھی ہے, عشق کی بیماری بھی ہے, اور اس جیسی بہت ساری شہوات ہیں کہ جو بیماریاں انسان کے دلوں تک پہنچ کر کے اس کو نقصان پہنچاتی ہیں, چھوٹا اور بڑا نقصان. تو یہ پہلی چاہت ان کی ہے. دوسری چاہت یہ ہے کہ اس کو آپ آباد کر دیں. خالی چھوڑ دینا یہ کمال نہیں ہے, خالی کو پر کر دینا اچھی چیزوں سے یہ کمال ہے. اس لیے اللہ رب العالمین کو نقائص اور عیوب سے صرف پاک کر کے چھوڑ دینا یہ رب کی تعریف نہیں ہے. رب کی تعریف یہ ہے کہ آپ کمال صفات سے رب کریم کو متصف فرما دیں, کہ اللہ رب العالمین ان نقائص سے پاک ہے اور اس کے اپوزٹ کے کمال صفات سے وہ متصف ہے. یہ رب کریم کے حق میں کمال ہے اور یہ اس کی تعریف ہے. تو دوسرا واجب کیا نکلا اللہ رب العالمین کے تعلق سے؟ پہلا واجب تھا تسبیح بیان کرنا, دوسرا واجب کیا ہے؟ نقائص سے پاک کرنا. یہ تو بات آ چکی ہے. جی, سبحان اللہ کے علاوہ جو کلمات ہیں وہ سب یہی ہیں. سبحان اللہ کے بعد جو بھی کلمات ہیں وہ سب یہی ہیں. آپ چاہے کہیں الحمدللہ, اللہ اکبر, لا حول ولا قوة الا باللہ, یہ سارے کلمات اللہ رب العالمین کے لیے باعث تعریف ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کے کمال کو بیان کرنے والے ہیں. اس سے ہمارے رب کا وہ وصف نکھر کر سامنے آتا ہے جس سے ہمارا رب متصف ہے. دوسرا موضوع تھا العقوبات القدریہ. العقوبات القدریہ, اگر ان عقوبات کو تقسیم کرنا چاہیں, یا مؤلف نے جو ذکر کیا ہوا ہے, جو سزائیں رب کریم کی طرف سے انسانوں کو گناہ کی وجہ سے دی جاتی ہیں, اگر ان سزاؤں کو ہم تقسیم کرنا چاہیں تو کتنے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں؟ 3. نمبر 1. نمبر 2. نمبر 3. سوال کسی نے سنا ہے؟ یہ پہلے والا ہے. سوال کیا ہے؟ یہ عقوبات شرعیہ کا جواب ہے. سوال کیا ہے؟ عقوبات قدریہ. عقوبات شرعیہ کے تعلق سے میں نے یہ 3 چیزوں کا ذکر کیا تھا, لیکن ابھی سوال کس چیز کا ہے؟ عقوبات قدریہ. شرعیہ کا ذکر ہو چکا ہے, لیکن ایک سوال آتا ہے عقوبات قدریہ کو اگر ہم تقسیم کرنا چاہیں تو کتنے حصوں میں تقسیم؟ عقوبات قدریہ سے مراد گناہوں پر رب کریم کی طرف سے مترتب ہونے والی سزائیں. گناہوں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے انسانوں کو جو سزائیں دی جاتی ہیں انہیں عقوبات قدریہ کہا جاتا ہے.
تو اگر ان سزاؤں کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو کتنے حصوں میں ان سزاؤں کو تقسیم کر سکتے ہیں؟ 5 3 8 جی بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک. اور آپ نے بہت صحیح جواب دیا، دنیاوی سزا اور اخروی سزا. جواب بالکل صحیح ہے. دنیاوی سزا کو کتنے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں؟ احسنت، بارک اللہ فیک، یہی جواب ہے، یہی جواب ہے. دنیاوی سزاؤں کو جو انسان کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے مرتب ہوتی ہیں کسی بھی گناہ کے کرنے پر، یا تو وہ سزا انسان کے دل پر مرتب ہوتی ہے، نُکِتَ فِی قَلْبِهِ نُکْتَةٌ سَوْدَاء، نُکِتَ فِی قَلْبِهِ نُکْتَةٌ سَوْدَاء. صحیح حدیث، سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے دل پہ. اور لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ آیت کس لیے میں نے پڑھی ہے؟ کیا بتانے کے لیے؟ سزائیں. یہ سزائیں دل پر بھی آتی ہیں، جسم پر بھی آتے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. یہ سزائیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ سزائیں ہیں اللہ کی طرف سے کہ انسان اگر گناہ کے کام کرے گا، انسان کی زندگی میں اگر ذنوب اور معاصی پائے جائیں گے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس پر سزائیں مرتب ہیں. جیسے کہ ہمیں بھوک لگتی ہے تو بھوک کو ختم کرنے کے لیے ہم کھانا کھائیں گے تو سیراب ہو جائیں گے، آسودگی ہو جائے گی. اور پیاسے ہیں، پانی پئیں گے تو سیرابی حاصل ہو جائے گی. اسی طریقے سے اگر گناہ کے کام ہم سے سرزد ہوتے ہیں، گناہ کا کام اگر ہم سے واقع ہوتا ہے تو اس پر بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے سزائیں ہیں. ڈھیر ساری سزاؤں کو جو کتاب و سنت کے اندر ذکر کی گئی ہیں، جن کو مؤلف نے بہت لمبی گفتگو کر کے ومن آثار الذنوب کر کے ذکر کیا ہے، تو ان ساری چیزوں کو اگر ہم سمیٹنا چاہیں تو ان 2 حصوں کے اندر سمیٹ سکتے ہیں. ایک کا تعلق دل سے ہے اور دوسرے کا تعلق بدن سے ہے. بدن میں جیسے آپ کا کان ہے، آپ کی آنکھیں ہیں، آپ کی زبان ہے، یہ سب بدن کے ظاہری حصے ہیں. کہ انسان کان سے باتوں کو سنے گا پر اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا. کانوں سے سن رہا ہے، آنکھوں سے خیر کی چیزیں دیکھے گا لیکن اس کا کوئی فائدہ اسے حاصل نہیں ہوگا کیونکہ مہر لگ چکا ہے، سیاہ ہو چکا ہے دل جہاں سے اس کو آرڈر ملنا تھا. اس کو کیسے بدلیں گے؟ قابل اصلاح کیسے بنائیں گے؟ تخلیہ سے. حسنت، بارک اللہ فیک. تخلیہ سے. تخلیہ کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کثرت سے توبہ استغفار کریں. تخلیہ کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کثرت سے توبہ اور استغفار کریں. یعنی اس گندگی سے جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے اور سمجھنے اور فائدہ اٹھانے کے راستے کا وہ رکاوٹ ہے، اسے ہم دھل دیں، جو توبہ اور استغفار کے ذریعے ہی سے ممکن ہے. اس سے آپ کثرت سے توبہ اور استغفار کی حکمت کو
سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز کثرت سے توبہ اور استغفار کرتے تھے۔ تو یہ کتنی قسمیں ہو گئی ہیں عقوبات قدریہ کی؟ ہاں، تفصیل میں نہیں جا سکتے، مؤلف نے بہت تفصیل سے اس مسئلے پر گفتگو کیا ہے، لیکن اس میں ہم زیادہ تفصیل نہیں بیان کر سکتے۔ البتہ اگر گناہوں کو ہم تقسیم کرنا چاہیں، گناہوں کو تقسیم کرنا چاہیں، انسان کئی طرح کے گناہ کرتا ہے، انسان کئی طرح کے گناہ کرتا ہے، اگر اس کی فہرست آپ لکھیں گے تو لمبی ہوگی، لیکن ان گناہوں کو آپ اگر بانٹنا چاہیں، تقسیم کرنا چاہیں، تو کتنے حصوں میں انہیں تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ 2 حصے، صغائر کبائر، معروف یہ 2 حصے۔ صغائر اور کبائر کو اگر تقسیم کرنا چاہیں تو کتنے حصوں میں تقسیم کریں گے؟ صغائر کبائر کو، یہ گناہ ہیں، ان گناہوں کو اگر ہم تقسیم کرنا چاہیں تو کتنے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں؟ بارک اللہ فیک۔ دیکھیے، وقت کے اعتبار سے میں زیادہ نہیں ٹھہروں گا۔ انسان کے اندر جو قوتیں ہیں، جتنی طرح کی قوتیں ہیں اتنے طرح کے گناہ اس سے سرزد ہوتے ہیں۔ ان قوتوں کو اگر تقسیم کیا جائے تو یہ 4 بڑی قوتیں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، 4 بڑی قوتیں۔ قوت ملکیہ، انسان کے اندر 4 بڑی قوتیں پائی جاتی ہیں۔ قوت ملکیہ، قوت شیطانیہ، قوت سبعیہ اور قوت بہیمیہ۔ سنت قوت ملکیہ، قوت شیطانیہ، قوت سبعیہ اور قوت بہیمیہ۔ ملکیہ یعنی فرشتہ، اور شیطان تو معروف ہے۔ سبعیہ یعنی درندہ، اور بہیمیہ یعنی چوپایا۔ اللہ رب العالمین کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کا ایک سنہرا خواب ملکیہ سے تعلق رکھتا ہے۔ بہت تفصیلی گفتگو ہے جو اس موضوع پر مؤلف نے کی ہوئی ہے، ان ساری قوتوں پر، کہ انسان کے اندر جو گناہ سرزد ہوتے ہیں انہی 4 شکلوں میں پائے جاتے ہیں۔ اور اس کتاب کا جو موضوع ہے اس کا تعلق آخر سے ہے۔ بہیمیہ، شہوات نفس، شہوات بطن و فرج، بہیمیہ۔ اور سبعیہ کا جو تعلق ہے وہ ظلم و زیادتی سے ہے، اعتداء علی الآخرین، دوسروں کے اوپر زیادتی، خیر خواہ بن کر کے کسی کو نصح اور خیر خواہی کے راستے سے کسی کو غلط راستے پر لے جانے کی جو صفت ہے، هل ادلک علی شجرۃ الخلد و ملک لا یبلی،
یہ اس طرح کی صفات انسانوں میں پائے جاتے ہیں، انسانوں میں بھی پائے جاتے ہیں، یہ بھی شکل ان قوات میں سے ہے، یعنی شیطانیہ۔ فرشتہ بن کر کے انسان آتا ہے، صوفی منش بزرگ، اور پھر اس کی عبادت اور بندگی کی جاتی ہے، اللہ کے علاوہ کی عبادت اور بندگی کی جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ معبود بن کر کے لوگوں کے درمیان زندہ بھی اور مردہ بھی۔ تو اس طرح کی ساری شکلیں اگر دیکھی جائیں گناہوں کی تو انہی قوتوں کے درمیان پائی جاتی ہیں۔ تو گناہ ان شکلوں کے اندر موجود ہیں، یا تو اس کا تعلق ملکیہ سے یا شیطانیہ سے یا سبعیہ سے یا بہیمیہ سے، اور کتاب کا تعلق اسی آخری سے ہے، یعنی شہوات نفس جو کہ بہیمیت کا حصہ ہے۔